بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صلوات حضرات اتفاق بنال بس انہی دنوں دے وچ زکام دی شکایت بھی ہو گئی ہے تے انشاءاللہ تساں دعا کرے سو خدا دی ذات صحت عطا فرمائے سی. بہرحال اس ویلے آواز سے اثر ہے لیکن چونکہ محرم ہے پروگرام کو بہرحال نبھاونا شروع کریں. اج دا میرا موضوع اے ارشاد ہے کہ یا علی مدد تے بولو. یا علی مدد بظاہر گلاں دے وچ ایسا معلوم ہویا کہ کچھ لوگ ایسے جڑے اے میری طرف منسوب کرن دے کہ او یا علی مدد دا قائل نہیں. میں کوئی چونکہ اتنے ملتان دے آئے ہوئے کوئی سال نہیں ہویا 6 مہینے نہیں ہوئے میری زندگی ات گزری ہے. بچے اور اس ویلے ادھیڑ عمر سے پہنچے ہوئے تے جڑے اس ویلے جوان ہیں او بڈھے یا دنیا تو کوچ کر گئے. میری ملتان دی زندگی اس ویلے 44واں سال جا رہے. 44 سال دی زندگی جس یاد اتے کئی شخص نے گزاری ہوئے تے پھر اس دے حالات دے متعلق اجن بھی کہیں کو اشتباہ ہوئے تو پھر اس دا علاج کوئی نہیں ہو سکتا. میں انشاءاللہ یا علی مدد تے بولنا ہے لیکن نہ اس جذبے دے تحت کہ میں اپنی صفائی پیش کرنی ہے جو میں قائل ہوں بلکہ میں اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کرنا ہے. اور امید ہے کہ صاحبان فہم و دانش اگر غور فرمائشن تو وہ کچھ لے کے ویسے صلوات ہوئے. حضرات قبل اس دے میں کوئی استدلال پیش کروں میں واشگاف الفاظ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ میں یا علی مدد کو یا علی مدد آکھن کو ناجائز نہیں سمجھیں گا ممنوع نہیں سمجھیں گا غلط نہیں سمجھیں گا. ہاں مگر
نال اے ضرور ہے بھاویں شیعہ دی اس کو بدقسمتی آکھو بدبختی آکھو شیعہ قوم دے وچ بہت سارے لوگ او رلے ہوئے ہیں جو در حقیقت شیعہ نہیں، کچھ نصیری ہیں، کچھ مفوضہ ہیں، کچھ شیخیہ ہیں، کچھ لا الہ الا ولا الہ الا، کئی ویلے ادھر تے کئی ویلے ادھر، تے کچھ بندے صحیح معنی شیعہ ہیں، لیکن یہ سارے دے سارے سدین دے اپنے آپ کو شیعہ ہیں۔ اس واسطے میں وعدے کر دینا چاہتا ہوں کہ میں یا علی مدد دا قائل، لیکن نہ اویں جویں نصیریہ دا خیال، نہ اویں جویں مفوضہ دا خیال، نہ اویں جویں شیخیہ دا خیال، بلکہ اویں جویں کہ شیعہ اثنا عشریہ دا مسئلہ۔ اور پھر نال نال میں فقط اس دا قائل نہیں کہ یا علی مدد ہی آکھیا جائے تے اے درست ہے، بلکہ میرا مسلک یہ ہے کہ یا محمد مصطفیٰ مدد آکھو، یا علی مرتضی مدد آکھو، یا فاطمہ زہرا مدد آکھو، یا حسن مجتبی مدد آکھو، یا حسین شہید کربلا مدد آکھو، یا علی زین العابدین مدد آکھو، یا محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، یا صاحب الامر والزمان، 12 پاکاں تے 14 معصوماں دی مدد میرے خیال دے وچ منگنا جائے۔ جیڑے لوگ فقط یا علی مدد دے مسئلے کو لے دیں کہ یا حسین مدد چھوڑ دیں یا صاحب زمان مدد چھوڑ دیں تو اس دے واسطے گویا انہوں نے کوئی جواب طلبی کیتی ہوئی ہے کہ کیوں ایک یا علی مدد علی دے نال ایسی خصوصیت تے باقی پاکاں دے کولو روح گردانی، اس کی وجہ کیا حضرت جناب سیدہ خاتون مدد نہیں کر سکتے؟ کیا حضرت امام حسن تے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدد نہیں کر سکتے؟ بھائیو 14 پاک مدد کر سکتے ہیں، لیکن یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد فقط یا علی مدد یہ لفظ جو ہے کچھ غمازی کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جنال کوئی ایسا علاقہ رکھن والے جیڑا علاقہ انہوں کو دوسرے پاکاں نال نہیں، تو وہ لوگ ان جڑے کہ یا تو علی کو خدا منیں دے یا پھر بات ہو جو بھی انہوں نے خیال ہوئے فقط یا علی مدد، اس سے متعلق سوال کیوں پیدا ہوگا؟ یا علی مدد بھی آخنا جائز تے چہار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مدد آخنا بھی جائز، بلکہ یا غازی عباس مدد، یا سلمان فارسی مدد، یا حضرت ابو ذر مدد، یہ سب وہ شخصیت ہیں جو ساری سفارش کر سکتی ہیں۔ بھائیو دیکھو ساڈا معمول عموماً ایک پیش نماز ساکو یقین ہو گئے کہ اے حضرت سلمان فارسی دے مرتبے تے فائز نہیں، حضرت ابو ذر دے شان دا نہیں، لیکن فقط اپنے کو تھوڑا جیسا ان کو چنگا جانتے ہیں تو ان دی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تے ضرورت جو ہوندی ہے کوئی عزیز بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، کوئی اور ایسی ضرورت درپیش ہے، ان کو علماء کے آخر جی دعا کرو خدا میرے بچے کو شفا دے، اس کو مدد مانگ رہے ہیں نا۔ ماں دے کولو دعا منگوائی ویندی ہے، پیو دے کولو دعا منگوائی ویندی ہے، استاد دے کولو دعا منگوائی ویندی ہے، یہ معمولی ہستیاں انہاں دے کولو جس ویلے مدد حاصل کیتی ویندی ہے تو او شخصیت جنہاں دی مدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حاصل کی تھی۔
انہوں نے متعلق کیا کلام ہونا چاہیے. اس واسطے یہ جڑا آواز اٹھایا ویندا ہے ادھر حقیقت گمراہ کرن دا ایک ذریعہ تے بہانہ اور صفائیاں لکھ پیش کرو. جس شخص دے دل دے وچ کجی ہوندی ہے وہ کدے بھی اپنی اس بد روش کو چھڑے نہ کوئی. ہاں حضرات یا علی مدد آکھنا جائز صحیح، بلکہ بعض اعتبار لحاظ نال باعث ثواب اور مستحب. لیکن ان متعلق چونکہ مسلمانوں دے وچ اختلاف پیا، اس واسطے جڑے لوگ دین اسلام دے صحیح طور دے اتے پابند نہیں تے اس دے کولو دین اسلام دے کولو وہ صحیح طور دے اتے فیضیاب بھی نہیں. انہوں کو جے کرو ہدایت، انہوں کو اگر آکھو بھائی ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری کرو، انہوں دی فرمانبرداری کرو، نماز نہیں پڑھ دے ستے رہندے ہو، مسجد تہاڑیاں دے وچ وہ رونق نہیں ہوندی جیڑی کہ دوسرے لوگاں دی مسجد دے وچ موجود ہے. بلکہ بعض اوقات تو جس ویلے دعویٰ کریں دے ہو کہ اسی ذاکر آل رسول ہیں، ذاکر حسین ہیں، تہاڈا زیادہ فریضہ ہے اس واسطے کہ تہاڈی طرف نگاہیں اٹھدی ہیں. تساں نماز دی پابندی کرو، تساں روزے دی پابندی کرو، حج و زکات دی پابندی کرو. تہاڈی صورت تہاڈی سیرت آل محمد والی ہوے تے چونکہ یہ سارے اوصاف انہاں وچ موجود نہیں ہوندے، او پھر انہاں کول ہور کوئی حربہ نہیں ہوا دے یہ وہابی ہے جی. جیڑا آل رسول دی اطاعت تے تابعداری دی تبلیغ کرے وہ وہابی ہے. وہابی ہاں جی وہابی ہے، بس وہابی ہے بس وہابی ہے جی. اہل مدد کا قائل کوئی نہیں بھائی، بے شک وہابی یا اہل مدد کے قائل کوئی نہیں. لیکن باہر پاکا کو اپنے امام منن والے لوگ جیڑے کہ بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضرت جناب امیر علیہ السلام کو امام اول اور خلیفہ بلا فصل منن والے ہیں تے انہاں دے دین دی ہمیشہ تبلیغ کرن دے تے تعلیم دین دے. انہاں کو بعض اس واسطے جے او علی دی اطاعت اور تابعداری دا حکم دین وہابی آکھنا وقت اگلے لوگ جو او وہابی دنیا پہ آخری ہو سن وہابی علی مدد قائل نہ ہو سن. ہاں بھائیو یا علی مدد وہابی قائل نہیں، لیکن کہڑے وہابی؟ وہ وہابی ہیں جو حضرت جناب امیر علیہ السلام کو خلیفہ بلا فاصل نہیں منتے، وہ امام اول نہیں منتے، وہ توسل بائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام جائز نہیں سمجھیں دے، اور وہ کچھ غلط دلائل بھی پیش کریں دے جنہوں کے متعلق میں اس ویلے کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ سارا موضوع جو ہے آج ختم نہ تھی، کچھ اگر باقی رہ گیا تو انشاءاللہ کل تک میں عرض سوں. پہلی سورہ فاتحہ اون دے وچ آ گئی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس دا معنی انہوں نے غلط سمجھیا اور اس دوتے انہوں نے ہر کہیں دی کولو امداد گھرنا ناجائز قرار دے دیتا سوائے خدا دی ذات. ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ظاہری معنی حقیقت تک وہ بیچارے نہ پہنچے. ظاہری معنی انہوں نے کیا سمجھا؟ ایاک نعبد، اے پروردگار اساں تیری ہی عبادت کرنے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تے تیرے کولو ہی مدد منگتے ہیں. بس تیرے کولو ہی مدد منگتے ہیں. اس لفظ دے ظاہر نے انہوں کو گمراہ کیتا اور انہوں نے یہ فتویٰ دیتا کہ مدد کہیں دی کولو سوائے اللہ دی ذات دے اور گدی جا سکتی.
تے نہ سوچیا کہ اتنے مدد دے کولو کس قسم دی مدد مراد ہے جیڑی کہ خداوند عالم دی ذات دے کولو ہی منگی جا سکتی ہے، دوسرے کہیں دے کولو نہیں منگی جا سکتی. انہوں نے علی اطلاق مدد نہیں گن سکتے مدد، حالانکہ مدد عمومی اعتبار دے لحاظ دے نال اگر لئی ونجے تو دنیا دا کوئی شخص ایسا نہیں جو کہیں نہ کہیں طریقے دے نال کہیں نہ کہیں انسان دے کولو یا کہیں دوسری شے دے کولو مدد حاصل نہ کرے. بچہ پیدا تھیندے زبان پر چیندے 5-4 سال تو بعد والد اس کو لے کے استاد دی خدمت جوان کی ملیں گے، اس کو تعلیم دے جی، بچے کو تعلیم دیں دے. اور آیا ہے مدد ہو رہی ہے بچے دی یا نہیں؟ بچے دے والد نے خواہش کیتی ہے، مدد طلب کیتی ہے، وہ مدد کریں دا پہ. بندہ بیمار ہوں گے ڈاکٹر دے کو لے رہے ہیں علاج کرو جی، او اس کی تشخیص کر کے علاج شروع کریں دے. ڈاکٹر دی امداد گھندے پائیں یا کوئی نہ؟ بغیر علاج دے اگر چھوڑ دے کوئی دنیا اکسی بے وقوف علاج نہیں کریں دے. بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، ہر بیماری دے ادویہ موجود ہیں، علاج موجود ہیں، یہ علاج نہیں کریں دے. نامعقول شمار ہو سکتا. معقولیت ہے علاج دی امداد کرنا. بھائیو میں کیا کیا مثالاں پیش کراں. ایک دردی کو لو کپڑا سلاون دی امداد حاصل کی تھی، موچی کو لو جتی سلاون دی، دھوبی کو لو کپڑا دھلاون دی. میں ہن آیا شیعہ معنی دے وچوں ایتھے رکشے تے آیا، رکشے دے کولو رکشے دی امداد کیتی. ساڈے عمرا رؤسا گھراں دے وچ اپنے کاراں رکھی بیٹھے، جیپاں رکھی بیٹھے، کئی پاسے ویندے آپ ہی بھی نہیں ٹر کے ون سکتے، نہیں ویندے ونجن تو اوکھے ہوندے. وہ کار یا جیپ دی مدد نال ویندے. کئی کول سکوٹر ہے، کئی دے کول جیپ ہے، کئی دے کول کار ہے. کوئی زیادہ اگر اور زیادہ امیر کبیر ہے تو ہوائی جہاز ہے. کیڑی صورت ہے جس دے وچ کہ بندہ دوسرے دی مدد نہیں گھندا؟ تے جے اگر انج ہوئے کہ بس اے پروردگارا اسی تیرے کول ہی مدد گھندے ہاں اور کہیں کولو مدد نہیں گھندے، توت وہابی صاحبان دنیا دے وچوں نکل پئے، دنیا تے زندہ نہیں رہ سکتے. بغیر مدد گھندے دے تمدنی زندگی بسر کر سکتا ہے انسان. فطرتاً انسان کو خداوند عالم دی ذات نے ایسا پیدا کیتا ہے کہ وہ اپنی نو دے افراد دی مدد گدے بغیر جی سکتا ہی نہیں. دیگر جتنی بھی جاندار مخلوق ہے خدا دی، بس فقط ایک نر ایک مادہ باقی ہوئے وہ اپنی نو کو باقی رکھ سکتے ہیں. لیکن انسان ایک ایسی پرتکلف زندگی بسر کرنے والا جاندار ہے کہ جس کو مکان دے واسطے مستری دی ضرورت، دیوار بناؤنے والے دی ضرورت، کیوار لگاؤنے والے دی ضرورت، لوہار دی ضرورت. کیڑا شعبہ جڑا کہ انسان دا بغیر مدد حاصل کیتے گزر سکتا؟ تو ایا کا نستعین دا اے معنی نہیں کہ کوئی مدد بھی ایسا کہیں کو حاصل نہیں سے کر سکتا، بلکہ جو جس مدد دے قابل ہے ان کو مدد گدی نہیں. نہ قابل ہوئے تو گل ہو رہے، جو جس مدد دے قابل ہے ان کو مدد گدی نہیں. اور گل ہے ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام دی. ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ دی ذات نے روز اول تو یہ شرف بخشا. اللہ دی ذات نے مخلوق کو پیدا کیتا، انہوں نے واسطے اپنا دین تیار کیتا. وہ دین قرآن پاک دے ذریعہ وحی دے ذریعہ نازل کیتا، اور ائمہ ہدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین دا معلم بنایا، اس دین دا استاد بنایا. اگر او تعلیم نہ دیں تعلیم ناقص رہ ونجنی. صحیح
گویا منشا الہی تک کہیں نہ پہنچ سکنا. اور یہ وہ چیز ہے جس کو خداوند عالم کی ذات نے قرآن پاک دے وچ بہت بڑی نعمت شمار کر کے اور اس کا احسان جتلایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ دی ذات نے مومناں دے تے بڑا احسان کیتا ہے. من اللہ علی المؤمنین، کیڑا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے احسان کہ اس نے مبعوث کیتا ہے مومنہ دے وچ، مومنہ دے وچ مبعوث کیتا ہے رسولا من انفسہم، او رسول جو انہی دے نفوس دے وچ ہے. یتلو علیہم آیاتہ، ان دی ڈیوٹیاں کہ او آیات اللہ دے مومنین دے سامنے پیش کریں دے. ویزکیہم، انہوں دا تزکیہ کریں دے، انہوں دے نفوس کو پاکیزہ کریں دے. انہوں دے نفوس دے وچ جو رذائل موجود ہیں، جو برے خصلات موجود ہیں، جو برے اخلاق موجود ہیں، جو برے نظریات اور عقائد موجود ہیں، انہوں کو دور کر کے انہوں کو پاکیزہ کریں دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہوں کو کتاب قرآن پاک دی تعلیم دیں دے. والحکمہ، اور حکمت دی تعلیم دیں دے. ایک قرآن پاک دی تعلیم دا اللہ دی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا. نبی پاک اسا معمور کہ نبی پاک دے کولو اسا اے امداد حاصل کروں کہ قرآن پاک دی تعلیم انہوں کو حاصل کروں. اور پھر جس ویلے نبی پاک دنیا تو ونجن لگے تے فرما گئے میں ویندا پہ ہاں لیکن تہاڈے درمیان میں دو بڑی عزت والی چیزاں چھوڑ کے پہ ویندا ہاں، کتاب اللہ و عترتی آل بیتی، ایک اللہ دی کتاب، دوسرے میری آل بیت. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دو دی تابعداری کرے سو تو گمراہ نہ تھی سو. اے دو تہاڈے حاکم ہیں، تساں انہاں دے محکوم ہو، انہاں دی تساں تابعداری کرنی ہے، انہاں دی اتباع کرنی ہے، انہاں دی اطاعت کرنی ہے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، تے آپس سے جدا نہ ہو سن. حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ دنیا ختم ہو گئی سی، معاشر قائم ہو سی، حوض کوثر لے آندا ویسی، میں کوثر تے موجود ہو سو تے میری آل تے قرآن یہ ملے ہوئے میرے کول حوض کوثر تے پہنچ سے. بعد رسول خدا دے، رسول خدا نے بحکم خداوند عالم مخلوق دا وسیلہ آل بیت رسول کو بنایا اور فرمایا کہ تساں قرآن پاک دی تعلیم آل بیت رسول دے کو لکنو. نبی وسیلہ، ائمہ خدا علیہ السلام وسیلہ کیڑی شے دا؟ دین دے حاصل کرن دا. اس طرفوں جو کچھ آیا دین اس دے حاصل کرن دا وسیلہ اللہ دی ذات نے نبی محمد مصطفیٰ اور آل محمد علیہ السلام کو بڑھایا اور سب کو فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ دی بھی اطاعت کرو، رسول دی بھی اطاعت کرو، اور اے صاحبان امر آل محمد علیہ السلام انہاں دی بھی اطاعت کرو. اے تہاڈے دین دا وسیلہ. پھر اس طرف الخالق دی طرف بعض چیزاں مخلوق دی طرف آندی ہیں، بعض مخلوق دی طرف خالق دی طرف ویندی ہیں. اللہ دی طرف دین آیا، احکام آئے، وسیلہ محمد و آل محمد. بندے نے جنہوں نے اطاعت کی تھی اعمال بجا لے آئے، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتے، زکاتاں ادا کیتیاں، احکام شریعت جو تے عمل کیتا، انہاں دے اعمال او دربار رب العزت دے وچ ویندے. انہوں کوئی حکم آوے وہ بھی پہلے صاحب الامر دے کول، انہوں یہ کوئی حکم ونجے تو وہ بھی صاحب الامر دے کول. اے حرکت صعودی، حرکت نزولی، اتو آندے ہوئے بھی وسیلہ محمد و آل محمد، انہوں ویندے ہوئے بھی وسیلہ محمد و آل محمد. حدیث دے وارد ہویا
صلوات پر محمد و آل محمد پڑھ جاؤ۔ حدیث وارد ہویا کہ جو فرشتہ انہوں حکم خدا لے کے دنیا دوتے آندے پہلے صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت حاضر ہوتا سلامی بجا لے آندے اور پھر اپنی اس ڈیوٹی کو نبھاون دے واسطے روانہ ہوندے جس دے انجام دیون دے واسطے آیا جو انہوں ویندے فرشتہ تے ہر بندے نال اللہ دی ذات نے دو فرشتے لا چھوڑن کرام ان کاتبین سجے بھی فرشتے کھبی بھی فرشتے لکھ دے پائیں دن دے ہور رات دے ہور لکھ دے پائیں جو لکھ رہا دے اپنا او مکتوب تیار کر کے ویندے یاد ہوتے وقت پہلے حضرت صاحب الامر علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوندے سلامی دے دے اے او وہ مرکزی شخصیات کہ جو کچھ انہوں آوے اس نے بھی وسیلہ جو انہوں بنجے اس نے بھی وسیلہ ہاں مگر سمجھنا ایک کچھ ہے کہ اللہ دی ذات نے کیڑیاں چیزیں جنہ دا انج ربط محمد و آل محمد علیہ السلام دے نال رکھیا تے کیڑیاں کوئی ایسیاں چیزیں جیڑیاں کہ اس رنگ دے نال ربط نہیں رکھیا مشہور ایک غلط جملہ کیڑا اللہ دی ذات رزق دیندی ہے علی تقسیم کریں دے سوچا ذرا گل اللہ دی ذات رزق دیندی ہے علی علیہ السلام تقسیم کریں دے نہ معلوم یہ نظریہ گدہ کتھوں ہے یہ اعتقاد گدہ کتھوں ہے یہ اللہ بھیجنے تے علی تقسیم کر چھوڑنا ہے تب بندے کو وقت کوئی محنت کوشش کرنے کی ضرورت ہے بھئی جی مثلا مہمان 10 بندے آئے ہوئے حاجی جعفر صاحب گردیجی دے انہوں نے کھانا پکاونا ہے تے انہوں نے بندے نے تقسیم کر چھوڑنا ہے تو ہن جڑے بندے آئے بیٹھے انہوں نے آپ کو کماون دی کوئی ضرورت ہے کوئی کوشش کرنی نہیں بھائیو اے نظریہ غلط ہے کہ اللہ دی ذات اہمی بھیج دیندی ہے تے اگو اللہ دے کارندے حضرت جناب امیر یا دوسرے کوئی کرندے تقسیم کر دیں اگر انج ہوندا تو بندے کو حلال کماون دی تے حرام دے کولو بچن دی تعلیم نہ دتی ویندی حکم تے حکم ہے حلال کماؤ حلال کھاؤ معلوم ہوا رزق کیویں نہیں آندا جویں بوریاں بھریاں ہوئی آون تے تقسیم ہو ونجے نہیں آقا ابو الحسن اشعری آل اللہ مقامہ ایک بہت بڑی شخصیت گزرے وہ لوگ موجود ہو سن جنہوں کو کہ انہوں نے اس میں گرامی بھی واقفیت ہو سی جس ویلے میں ات آیا اس ویلے حضرت مولانا سید زین العابدین صاحب شاگردیز دے پیش نماز ہوندے ہیں وہ بھی انہوں نے مقلد ہیں میرے استاد مولانا سید محبوب علی شاہ صاحب قبلہ وہ بھی انہوں نے مقلد ہیں مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ وہ بھی انہوں نے مقلد ہیں انہوں نے تقلید دا دائرہ اس زمانے میں اتنا وسیع ہے کہ ساکو کئی دوسرے مجتہد نام ہی نہ پتا وہ فوت ہوئے تے بعد کو دوسرے مجتہدین دے نام سامنے آئے انہوں نے اپنی کتاب وسیلۃ النجات لکھے اور آقا روح اللہ خمینی مدثر العالی جنہاں دے نام نامی دے کولو کوئی اس ویلے ایسا نالائق کی اسی واقف نہ ہوئے انہوں نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ بھی لکھیا ایک حدیث کیا حدیث ہے آل عبادت و 70 جزء عبادت دیاں 70 قسم عبادت دیاں 70 قسم افضلها طلب الحلال افضل عبادت ہے حلال دی طلب حلال دی روزی کماونا عبادت ہے حکم ہے بندہ حلال دی روزی کما روز معاشر جو سی انسان کو حساب کی دے سی 10 مال کتھوں کمایا آوی کت صرف کیتا آوی معلوم ہوا کہ بندہ جو ہے معمور ہے
حلال کماوے حرام کو لو بچے تیجے اگر اللہ دی طرف آوے تے تقسیم ہوئے علی علیہ السلام تقسیم کریں وقت نہ کہیں کو کمائی دی ضرورت ہے نہ کہیں کو محنت دی ضرورت ہے نہ کہیں کو کوئی فکر ہو سکتی ہے ایک دوسرے کہ جڑا اللہ دیوے تے علی تقسیم کرے وہ حلال ہو سے یا حرام حلال ہونے نا ہاں اللہ دیوے تے تقسیم کریں علی تو اس نے حرام نہیں ہو تو بات یہ تقسیم جو ہے یہ ساری مخلوق دے واسطے ہے یا بازے دے واسطے ہے آپ دے انہیں آگن جے ساری مخلوق دے واسطے ہے حتیٰ کہ وہ روایتیں بڑھائی ہیں یہ کیڑی کڈی دبی دے وچوں تے وہ پوچھنا کیتا جی این کو بھی رزق دیتا گیا یا نہ تو اون دی منہ دی جی پتا معلوم ہوا ہے کیڑی تک جس ویلے رزق تقسیم کریں گے حضرت جناب امیر تو بات عام بندے کو تو یقین میں نہ ہویا ہن جڑے بندے آوے خدا دی طرف دیوے علی تے بات وہ حرام کیویں ہوئے ہاں بھائیو کیا دنیا دے اتے حرام کھاؤن والے موجود نہیں چوری کرنے والے چوری کا مال کھاؤن والے موجود نہیں غصب کر کے کھاؤن والے موجود نہیں کیا خنزیر کا گوشت کھاؤن والے موجود نہیں شراب پیون والے موجود نہیں کتے کھاؤن والے موجود نہیں چوہے مینڈک کھاؤن والے موجود نہیں حرام کھاؤن والے موجود ہیں تو معلوم ہوا علی نے کو نہیں دے رہا تے خدا نے نہیں بھیجا اس دا اپنا اے بد عمل ہے بدکاری ہے اس نے حق کو چھوڑے اور باطل کو اختیار کیتا ہے معمور ہے یہ بھی جڑا حرام پہ کھاندے کہ حلال دی روزی کما کے کھاوے وہ بھی جڑا حلال دی کھاندے وہ بھی معمور حلال کھاون والا اپنی حکم ربانی حکم رسول حکم امام کو من کے حلال کما کے کھا رہے حرام کھاون والا خود بدکاری کر رہے ہدیناہ النجدین اما شاکرم و اما کفورا اللہ دی ذات فرمائندی ہے میں دو راہ دکھا چھوڑیں مرضی اس شاکر بنے تھے مرضی اس کفور بنے اس واسطے یہ نظریہ بالکل غلط کہ آندہ خدا دی طرف ہوئے تھے تقسیم علی کریں دے ایویں جیویں کہ کوئی ملنگ بھنگ پی کے سم پاؤندے نا تے ہوش ٹکانے نہیں ہوندے تے ایویں گلاں کر چھوڑے نے ایو جیسے بندے نے گلاں شریعت نبویہ دے وچ حلال تے حرام دوہے بنا دیتے گئے اور حکم ہے ہر بندے کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا بالخصوص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل دا اعتراف کرنے والا حکم ہے حلال کماؤ حرام کو لو بچو اے رزق والا معاملہ ایویں وسیلہ آل بیت علیہ السلام نہیں کہ تقسیم کریں دے ہوئے ہاں بے ایمانہ وسیلہ ہیں کہ انہوں نے طفیل اگر او نہ ہوں دے دنیا ختم ہو گئی او جس وقت تک موجود ان دنیا باقی ہے نظام چلتا پہ جو کوئی کچھ کھا رہے بئی صورت انہوں نے وسیلے نال کھا رہے لیکن اگر حلال کھا رہے تو اپنے اختیار دے نال ثواب حاصل کرے سی تے اگر حرام کھا رہے وہ بھی اپنے اختیار دے نال عذاب چلے سی لیکن دنیا تے موجود اس واسطے کہ جس وقت تک محمد والے محمد علیہ السلام دا ایک فرد بھی دنیا دیتے موجود ہے دنیا باقی ہے اگر اج او لنگر زمین و آسمان او صاحب الزمان اج دنیا تو اٹھ ونجن دنیا ختم ہو گئی دنیا ختم ہو گئی نہ ایک کھاون دی چیزاں رہ وینی نہ پیون دی چیزاں رہ وینی نہ کھاون والے رہ وینی انہوں نے طفیل یہ سب کھادا جا رہے تے پیتا جا رہے لیکن ہاں انج نہیں کہ اللہ دی ذات بھیجے تے تقسیم ہوئے تو بات لطف دی گل یہ ہے کہ سارے ذاکر بہت سارے اے بیان کریں دیں تے جے اگر فیس تھوڑی مل پوے تو اتنے لڑائی پہ کریں دیں جی جے اگر علی دیون والا ہے تو بانی دے نال لڑائی دی کیا ضرورت ہے نہیں جو غلط ہے وہ یقیناً غلط ہونا ہے اس دا انجام تے نتیجہ غلط ہونا ہے ہاں بھائیو وسیلہ ہیں سادے رزق دا لیکن کیویں ہیں
رزق کم ایک بندے دا چاہتا ہے کہ زیادہ ملے دعا منگتا ہے اللہ دے دربار دے وچوں اے پروردگار میرا رزق وسیع کر یہ دعا منگتا ہے لیکن نالائق انسان ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ دی ذات ان دے اتے ناراض ہوئے تے ان دی اس التجا دی طرف توجہ ہی نہ ہوئے لیکن اگر اے چاہ توسل کرے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنال چاہ کہ اے پروردگار میں تے کو محمد و آل محمد دی عظمت کا واسطہ دینا ہوں میری اس التجا کو منظور کر تو حکمت الہی مسرت دینی اس دی مقتضی ہوندی ہے کہ اللہ دی ذات ان عظمت والے دی عظمت کو ظاہر کرنے دی خاطر اس دی دعا کو قبول کرے ہاں بھائیو اے ہے توسل اور اے ہے مدد جس کے لحاظ کہ یا علی مدد آکھن والے آکھ دین اور یا چار دا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مدد آکھن والے آکھ دین نہ فقط اے جی آکھ چھوڑے پتہ نہیں زمانہ کیا ہے یا علی مدد اگلے آکے پیر مولا علی مدد آکھتے چھوڑے لیکن پوچھو جی کیا مدد مانگ رہے ہیں مدد مانگ بھی تھے یا جملے ہی ناکے سے یا علی مدد کیا کر یا نہ کر دو اگلے میں اعتماد ہو سکتے یا علی مدد کر میں لفظ بھی کوئی نہیں آیا یا علی مدد نہ کر کا بھی کوئی نہیں آیا اور اگلے کو آکھ سکتے اگلا کہ کیا پتہ چلے بھائی تم مدد منگدا پہ یا مدد دی نفی پہ کرنے ملنگا جو بنایا ایک کلمہ لیکن بھائیو مدد منگنی آل بیت علیہ السلام سے کولو جائز ہے اے جو ایک عام شجالی مدد فلانا آخ دے جی تھی فلانا نہیں آختا فلانا آخ دے جی تھی فلانا وہ وہابی جی اور خدا تو آپ کو ہدایت کرے خدا تمہاری جہالت کو دور کرے تو آپ کو علم دین دنال کچھ مس تے رابطہ حاصل ہوئے مدد منگی ویندی ہے تے وہ بھی منگی ویندی ہے جیویں کہ سائیاں نے فرمائی جیویں قرآن پاک دے وچ آئی جیویں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جیویں ائمہ خدا علیہ السلام نے فرمائی یا علی مدد بھائی مانا کہ یا علی مدد کر بعض صاحبان اس سے اعتراض کر دیں کہ جملے مومن ہے اس واسطے درست کا ہی نہیں لیکن میں اس کو بالکل مومن نہیں سمجھینا اس واسطے کہ ایک کر دا لفظ اگو اگر معذوف سمجھے ونجے تے اس نو ایویں مکمل سمجھے ونجے کہ یا علی مدد کر تے وقت اے باف مانا جملہ بڑھ ویندے جیویں مثلا سچ آکھدے ہیں یا اللہ خیر ساڈے علاقے تے آکھدے نے سب آکھدے ہو سن یا اللہ خیر کیا مطلب اے پروردگارا میں خیر منگدا ہاں میں بھلائی منگدا ہاں بھلائی میں کو عطا کر جیویں اتھا خیر دنال اے اگوں حرف منیا جا سکتا ہے یا علی مدد دنال بھی منیا جا سکتا ہے ناجائز نہیں لیکن کدائی نہ قرآن دے وچ نہ حدیث دے وچ نہ علماء دے فتاوا دے وچ اے وارد ہویا کہ جیویں ساڈے کولے رواج ملو تے آکھو یا علی مدد تے دوسرا آکے پیر مولا علی مدد تے جے اگر نہ آکے کوئی تو وہابی اے جاہلہ دا نظریہ حکم کوئی نہیں انج آکھن دا حکم کوئی نہیں لیکن وابتغوا الیہ الوسیلہ اے حکم ہے کہ انہیں کو وسیلہ بناؤ اپنا تے وسیلہ ہی میں بناؤ دین گھنو انہاں دے کولو ایمان سکھو انہاں دے کولو عمل سکھو انہاں دے کولو دعا منگو تے عظمت دا واسطہ دیو انہاں دا اللہ دے دربار دے وچ انہاں دی بہت بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے اور اس عظمت کو مقرر کرنا مصلحت الہی دا تقاضا اس واسطے کہ اللہ دی ذات نے انہاں کو مخلوق دا ہادی اور راہبر بنا کے بھیجا مطاع اور حاکم بنا کے بھیجا کہ اللہ چاندی ہے اللہ دی ذات چاندی آئی کہ مخلوق میری انہاں دی عظمت دی مقر ہوئے
اقرار کرنے والی ہوئے اور انہاں دی اطاعت کرنے والی ہوئے۔ اس واسطے اللہ دی ذات نے اپنی مسلط مطابق انہاں کو بڑی شان دیتی اور انہاں دی سفارش کو ساری دعا دی استجابت دا ذریعہ بنایا۔ جڑے لوگ کچھ تھوڑا جیسا انہیں ربط رکھتے ہیں تے دعائیں دی کتاباں پڑھتے رہتے ہیں، اور نہیں تو صرف صحیفہ کاملہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دی دعائیں دی خاص کتاب، جس سے متعلق علماء نے لکھا کہ زبور آل محمد ہے، آل محمد دی ایک کتاب اس شان دی ہے جنہیں حضرت داؤد دی زبور آئی پئی، اسے دعائیں کو انہوں کو پڑھو تو معلوم ہو گئے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائیں کے ذریعہ کیویں تعلیم دین دے رہے ہیں۔ ایک دعا دے وچ او عاجزی ہے تو او انکساری ہے جس دے نال عظمت خداوند عالم دا تصور قائم ہوندا ہے۔ وقت جا بجا دو جملے تو بعد ترے جملے تو بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد علیہ السلام دے صلوات پئی آندی ہے۔ جو تعلیم ہے اس چیز دی کہ اے بندہ جس ویلے تو دعا منگ اللہ دے دربار دے وچ تے سمجھ کہ محمد و آل محمد علیہ السلام بڑی عظمت والی شخصیت ہیں، انہوں نے اتنے صلوات بھیجتے، انہوں دی صلوات بھیجن کو تے انہوں دی عظمت کو اللہ دے دربار دے وچ اپنی دعا دے استجابت دا ذریعہ بنا۔ اے ہے یا علی مدد تے اے ہے یا حسین یا حسن مدد۔ لیکن مصیبت یہ ہے حضرت جناب امیر علیہ السلام دے متعلق اوے لوگ موجود ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ دے متعلق آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک گروپ جڑا آخدا کہ عیسیٰ اللہ ہے، ایک گروپ ایسا جڑا آخدا عیسیٰ اللہ ہے۔ خدا نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جڑے آخدے ہیں کہ اللہ ہے مسیح ابن مریم، وہ آخدے ہیں اللہ اور کوئی نہیں، عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ ایک وہ ہیں جڑے آخدے ہیں عیسیٰ خدا دا پوتر ہے، انہیں متعلق بھی قرآن شہادت دیتی ہے کہ ایک گروپ ایسا جڑا آخدا کہ مسیح ابن اللہ اللہ دا پوتر ہے۔ ایک تیسرا ایسا گروپ جڑا آخدا کہ ترے خدا ہیں تے عیسیٰ ثالث و ثلاثہ، ترے دے وچوں تیسرا ایک اوہا جڑے کہ ایویں صحیح اعتقاد والے جیویں کہ مسلمان محمد و آل محمد علیہ السلام دے تابعدار کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا دا پوتر نہ کوئی تیسری ذات تے خدا، بلکہ عیسیٰ اللہ دا رسول، اللہ دا بھیجا ہوا نبی، معصوم اللہ دا بندہ جو بغیر باپ سے پیدا ہویا، اپنی والد کی طرف منسوب عیسیٰ ابن مریم صدی رہا۔ ایویں حضرت جناب امیر کے متعلق وہ لوگ موجود ہیں جڑے سدے نے اپنے آپ کو شیعہ ہیں لیکن آخر علی اللہ ہی موجود ہیں، آج بھی چھپے رہتے ہیں۔ عموماً اگر مومن کا انہوں کو ڈر نہ ہو تو ظاہر تھی ویسے کارستانی ایسے رہنے رہے علی اللہ، کئی سارے ایسے کہ علی خالق، علی سادہ پیدا کرنے والا، علی رازق، علی صاحب رزق کرنے والا، ائمہ خدا دوسرے کا بھی نام بازے گندن ورنہ عموماً علی علیہ السلام کا نام، لیکن نہیں بھائیو، نہ علی اللہ ہے، نہ علی خالق ہے، نہ علی رازق ہے، علی امام حق ہے، علی خلیفہ بلا فصل رسول ہے، علی راہ برے مومنہ ہے، علی امام متقیہ، علی خدا نہیں، علی رسول نہیں، علی نبی نہیں، علی امام ہے اور پہلا امام ہے۔ یہ واسطے علی دے نال توسل اور یا علی مدد آکھنا علی دی شان کو پہچان کے آکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص علی کو اللہ منن والا ہے تو اس نے یا علی مدد اس ارادے نال آکھنی ہے کہ گویا علی اللہ تے میری انہیں مدد کرے سی جنہیں اللہ کرے دے۔
جو خالق رازق جان دے، حالانکہ خالق و رازق کے متعلق ائمہ خدا علیہ السلام نے خود فرمایا جڑا شخص اعتقاد رکھتا ہوئے کہ ائمہ خدا علیہ السلام پیدا کرنے والے ساڈے تے ائمہ رزق دینے والے ساڈے، وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔ تو اگر وہ اعتقاد رکھنے والے ہے تو اس نے وجیہ علی مدد بھی اس اعتقاد نہ رکھنا۔ تیجے اگر وہ شیخیہ والا اعتقاد رکھتا ہے، شیخیہ ایک اور فکر ہے، فرقہ ہے جیڑا نصیریہ کو بھی الگ ہے، مفوضہ کو بھی الگ ہے۔ انہوں کا اعتقاد ہے کہ جتنے کم خدا دے ہوندے وہ آل بیت رسول دے ہاتھ ہوندے، آل بیت رسول ان سارے خدا دے کم کرنے والے، لیکن کیویں طاقت پچھو خدا دی ہوندی ہے تے کم انہاں دے ہاتھ تے پیا ہوندا ہے۔ جیویں کہ مثلا اے چھری لے کے تے ذبح کرنے والا ذبح کریں دے یا کئی پھل کو کٹیں دے تو چھری کٹ رہی ہوندی ہے لیکن طاقت پچھو اس انسان دی ہوندی ہے۔ ایویں یار خدا دے جتنے کم ہیں او آل بیت رسول دے ہاتھ تے ہوندے، خدا کریں دے تے انہاں دے ہتھوں کروائیں دے۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما جیسی آیت غلط مفہوم دو تے ڈال کے اور وہ پیش کریں دے رہے ہیں۔ اور او ایویں بھی آخدے کہ جیسے مثلا بھاد بھی سٹو لوہا، بھادا کیا کام لوہے کو گرم کرے سی، لوہا گرم تھیندا 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 ایک وقت آسی کہ او بھاد رنگ اختیار کرنا شروع کر دے سی، وہ پھر لال رتا اوے ہوئے سی جی میں وہ بھاد دی جیڑی تاثیر آئی وہ لوہے دے وچ آ گئی۔ یہ ہن مظہر صفات نار ہو گئے ہیں، اس دے وچ صفت اگ والی آ گئی ہے۔ ہن اس نے ایویں ساڑنا ہے جیویں کہ باہ سڑیں دی ہے، اندو تے ہاتھ لاؤ تے ہاتھ اوے بھج وے سی جیویں کہ باہ دے وچ بھج ونجے۔ وہ اتنی مثالہ پیش کر دیں کہ محمد والے محمد علیہ السلام ایویں خدا دے صفات دا مظہر ہے، خدا دی قدرت خدا دی طاقت انہاں دے وچ آ ویندی تے پھر وقت وہ طاقت جو خدا دی انہاں دے ذریعہ کام کریں دی، حالانکہ یہ غلط۔ اس واسطے کہ ائمہ خدا علیہ السلام ایویں نہیں جویں کہ بھا اللہ یعذ باللہ بھا سارن دے وچ مجبور ہے، اور انسان فاعل مختار ہے۔ ائمہ خدا علیہ السلام فاعل مختار ہیں، یہ اگر خدا دی اطاعت کریں دے ہیں کہ ساری دنیا کو ود کے کریں دے ہیں تو اپنے اختیار دے نال کریں دے ہیں، ان نہیں کہ مجبور ہوئے نا۔ مثال بطور میدان احد موجود ہے، جنگ پئی ہوندی ہے، کفار نے کیتا ہے حملہ تے مسلمانوں دے پیر گئے اکھڑ، بہت سارے نس پائے بج پائے، پہاڑ تے چڑھنے ویندے تے قدرت اس دا تذکرہ کرندی ہے اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم۔ او ویلے یاد کرو جے ویلے تسی نسے ویندے آوے بنے ویندے آوے پہاڑ تے چڑھے ویندے آوے، رسول سدیندا تے مڑ کی نہ ویکھدے آوے۔ معلوم ہوا کہ وہ کچھ ایسے ہیں جڑے اس ویلے نچے ہیں۔ قرآن غلط بیانی نہیں کرنا، قرآن نے جو کچھ فرمایا غلط یقیناً صحیح ہے کہ وہ ضرور نچے، لیکن کیا حضرت جناب امیر بھی انہوں نے نس پائے؟ نہیں، جناب امیر میدان خیبر دے وچ موجود ہیں، نہیں نچے نہیں بننے انہوں نے نال نہیں شریک ہوئے۔ ان کیا اپنے اختیار دے نال نہیں گئے یا کہیں جبرن نپ رکھے؟ اپنے اختیار دے نال، اپنے اختیار دے نال عبادت کریں دیں تو یار حضرت مشہور جملہ ہے، حضرت نے فرمایا صبح کو خطاب کر کے، اے صبح گواہ رہنا میں تے کو ہمیشہ پھٹدا ڈٹھے تے میں کو کدی ستا نہیں ڈٹھا۔ ساری رات کھلو کے عبادت، اور حضرت عبادت واقعات دسیں دے ریش مبارک ہاتھ چا پکڑنا تو رو رو کے اور اللہ دے دربار گڑ گڑا کے دعائی منگنا۔
یہ اختیار دے نال ہوندا ہا یا معاذ اللہ جبری طور تے ہا؟ نہیں بھائیو، ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام فاعل مختار ہیں، جو کچھ بھی کرندے ہیں اپنے اختیار دے نال کرندے ہیں، ایویں مجبورن نہیں جویں بھا ساڑ چھڑیندی ہے۔ ایک غلط مثالاں دے کے اور عوام کو جو ہن خداوند عالم دی مہربانی ہو پئی ہے، ہن ایسے دماغ بھی پیدا ہو پئے جڑے کہ حق تے باطل وچ امتیاز کریندے، الفاظ سونے سونے گناونے جنہیں دے وچ کہ اگلے انہوں دی محبت جو ہے اسے تقاضا یہ ہوندا ہے جی او کوئی گل کرن نا۔ جی مدر صفات خداوند عالم یاد رکھو، صفات خداوند عالم اہل ذات ہیں، صفات خداوند عالم اہل ذات ہیں۔ کوئی چیز مظہر خداوند عالم دے صفات ایویں نہیں بن سکتی جن کہ لوہا بھاجی صفت دا مظہر بن رہے ہیں، ان مظہر صفات خداوند عالم نہیں، بلکہ خداوند عالم دے اتنے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ یہ حکم خدا ہوئے ان خاصان خدا کو تے بعد وچ ٹپ مارنا پڑے مارن واسطے تیار ہے۔ حکم خدا ہوئے اپنے پتر کو ذبح کرو اپنے ہاتھ دے نال ذبح کرنے واسطے تیار ہے، لیکن یہ سب کچھ اطاعت اختیار دے نال ہوندی ہے، اضطراری نہیں ہوندی۔ اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام دا واقعہ اج جس دی یاد دے واسطے تسا آئے بیٹھے ہو، محرم دی پہلی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جیڑی قربانی پیش کی تھی ہے حضرت نے، کیا صورت ہے جس کو کہ حضرت نے نہیں نبھایا؟ بھائیو وطن پیاری شے ہوندی، بے وطن بندے کو لو پوچھو، سفر دے وچ اگر ملک دا کوئی بندہ مل پاؤندا ہے تے بندے کو انس حاصل ہوندا ہے۔ وطن عزیز چیز ہے، حتیٰ کہ پرندے کو بھی اپنے گھونسلے پیارے ہوندے۔ ایک حیوان بھی شام دن کو جنگل دے چر کے شام کو اپنے گھر آندا ہے۔ وطن ایسی عزیز چیز ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس دین دی خاطر اپنے اختیار نال وطن بھی چھوڑے، وطن چھوڑیا، مکے ول آسرا گدا متا مسلمان مکے دا کچھ احترام کرن، بیت اللہ دا احترام کرن، لیکن بھائیو حاجی ہونے حج پڑھ کے آئے، انہیں کو پوچھو 8ویں ذی الحجہ دی جس ویلے احرام بدھا ویندا ہے، حاجی دی تمنا اس ویلے کیویں پئی پوری ہوندی ہے؟ لیکن میں قربان مولا حسین دا 8ویں ذی الحجہ کو لوگ احرام بدھدے پئے تے امام حسین بدھا احرام تروڑ کے مدینہ مکہ چھوڑ کے ویندے پئے۔ او ویلے فرزند رسول دے دل دے تے کیا گزرتی ہو سی جے ویلے کہ حضرت ویندے پئے ہو سی، او بیت اللہ دے مناسک کو چھوڑ کے جو بیت اللہ حضرت دے والد دے جمن دی جا ہے، جنہ دے صحیح معنی دے وچ مالک اور وارث حسین آئے، لیکن حسین دیا ایو جیسیاں مجبوریاں کہ حسین نے حج چھوڑ دیتا، کربلا دا رخ کیتا۔ در حقیقت کربلا ظاہر دے وچ کوفہ چلدی جا دے اتے اگو ہر حائل ہویا، ہر نے مجبور کیتا مولا دوسری محرم کو کربلا پہنچے، دوسری تیسری گزر دی گئی تا آکے 10ویں آئی، اور 10ویں والے روز وہ ظلم شروع ہویا جن کی مثال تا روز قیامت پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی علی اکبر جیسا پیدا ہونا، کوئی شبیہ رسول پیدا ہونا، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جب حضرت علی اکبر میدان دی طرف روانہ ہوئے، فرمایا پروردگارہ گواہ رہنا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار
اس قوم تے گواہ رہنا انہو قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک او جوان تے ویندے جو تیرے رسول دے نال صورت دے وچ سیرت دے وچ گفتار دے وچ رفتار دے وچ ساری دنیا کو زیادہ مشابہ ہو ہر کئی کو اولاد پیاری ہوندی ہے لیکن جس ویلے کمالات والی اولاد ہوئے تو وہ ماں باپ کو زیادہ پیاری ہوندی ہے بھائیو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے واسطے ابراہیم تیار ہوئے ہیں لیکن اسماعیل ذبح نہ ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اپنے ہتھے ٹوریا وقت آ گیا جے ویلے حضرت علی اکبر گھوڑے تو جھڑے اور امام حسین لاش تے پہنچے سر کو اٹھا کے گود وچ رکھیا رخسارے تے رخسارا رکھ کے فرمایا قتل اللہ قوما قتلوک میرے بچڑا اللہ دی ذات او قوم کو تباہ کرے جس نے تے کو قتل کیا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون